انسان کے دن میں بہت سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، لیکن ون آف دا موسٹ پریشیس بریکٹ دیٹ از وین یو آر گوئنگ ٹو سلیپ. انسان کے دن کے آخری 5 منٹ یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ سونے سے پہلے کے 5 منٹ بنتے ہیں، کیونکہ اب ان 5 منٹ کے بعد وہ اپنے لاشعور میں چلا جائے گا، سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے گا، اور 8 سے 9 گھنٹے اس نے وہاں پہ رہنا ہے. He will marinate there. اب سونے سے پہلے آخری 5 منٹ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج کے دن کتنی مشکلات رہیں، کیا مسائل رہے، ناکام ہو گیا، بہت پریشانی رہی، ہر طرف سے مجھ پر حملے ہوتے رہے، اب جب وہ یہ سوچتے سوچتے سو جائے گا نا تو ساری رات یہی کچھ اس کے ذہن میں پکتا رہے گا، اور جب اٹھے گا اس کو ڈش تیار ملے گی مایوسیوں کی، پریشانیوں کی. جیسے آپ اوون کے اندر جو چیزیں ڈالیں گے تو اوون سے جب نکالیں گے وہی ڈش تیار ہوگی نا. تو اس کے برعکس ایک بندہ جو رات کو سونے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرا، نعمتوں سے لدا ہوا تھا، میں وضو کرتا ہے، سونے سے پہلے کی دعا پڑھتا ہے اور آدو وظائف پڑھتا ہے، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو خوبصورت بنا کر سوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں آپ کا دماغ تھاٹس میں اور پریکٹیکل ہیپننگ میں فرق نہیں کر سکتا. اصل میں جو ہو رہا ہے اور آپ جو سوچ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان یہ فرق نہیں کر سکتا. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ یہی سمجھے گا وہی ہو رہا ہے. جسٹ لائک اے اسپونج، جس طرح اسکاچ برائٹ ہوتی ہے، فوم ہوتا ہے، اس فوم کو آپ گندے پانی میں رکھیں وہ گندا پانی بھی جذب کر لے گا، اسی فوم کو آپ صاف پانی میں رکھیں وہ صاف پانی بھی جذب کر لے گا. دماغ کا بھی یہی حال ہے. تو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ قیمتی اور اہم ترین ہے. کیا سوچ کے آپ نے سونا ہے؟ جو سیٹ آف تھاٹس آپ اپنے دماغ کو دیں گے آپ سو گئے، دماغ تو نہیں سویا. دماغ تو ایک نئی شان سے زندہ ہو گیا. اس نے سارے دن کی سوچوں کو اسیمیلیٹ کرنا ہے، ملانا ہے، سنبھالنا ہے، یادوں کو یادوں سے ملانا ہے، بڑا کچھ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ گھر میں آ کے اپنے کمرے میں لیٹتے ہیں تو باہر گاڑی آپ نے گراج میں رکھ دی، آپ آگے کمرے میں لیٹ گئے تو گاڑی بند ہے. دماغ ایسا نہیں ہے کہ آپ سو گئے تو دماغ بند ہے، دماغ جاگا ہوا ہے. اس کو کوئی کام دے کے سویا کریں تاکہ ساری رات یہ آپ کا کام کرتا رہے اور صبح اٹھے تو تیار کام آپ کو پیش کرے. یہ دنیا میں کامیاب ترین انٹرپرینورز کون سے ہیں؟ کاروباری آدمی کامیاب ترین کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو سو جاتے ہیں لیکن ان کا پیسہ بن رہا ہوتا ہے. پیسہ بننا نہیں رکتا ان کا. So be productive. Give assignment to your gray matter. یہ دونوں کانوں کے درمیان جو 1.5 کلو کا یہ ماسٹر پیس پڑا ہوا ہے نا، اس کو استعمال کرنا سیکھو. بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ ریگریسلی جو اپنی باڈی کو یوز کرتے ہیں، جو اپنے جسم کو تھوڑی پین دیتے ہیں، تھوڑا درد دیتے ہیں، ریگریسلی یوز کرتے ہیں، جسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں تھوڑا رگڑا لگاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا جسم ان کے دماغ کے تابع رہتا ہے، اوبیڈینٹ رہتا ہے. وہ لوگ جو بھوکا رہ رہے ہیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، بہت زیادہ واکنگ کرتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، ایکسرشن کرتے ہیں، تھوڑی پین دے رہے ہیں نا اپنے جسم کو. وہ اب ان کا جسم ان کے دماغ کی بات مانے گا. اور یہ جو لوگ ہمارے پاس اگر کہتے ہیں کہ جی نیکی میں دل نہیں لگ رہا، ہمارا جسم اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جسم باغی ہوا ہے، جسم دماغ کی بات نہیں مان رہا. جسم پہ تھوڑا دباؤ ڈالو، پریشر ڈالو، تاکہ وہ تمہارے دماغ کی بات مانے اور پتہ چلے ہو از انچارج. انچارج کون ہے؟ دماغ کو انچارج بنانا ہے نا. جسم کو کھلا چھوڑ دو گے کچھ ہی عرصے کے بعد تو بڑا کام خراب ہو چکا ہوگا. تو آج ہمارا موضوع ہے علم لدنی، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے اور اس کے اندر بہت سے اسرار و رموز پوشیدہ ہے. آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ. امید ہے آج نہیں تو 2 بیانات کے اندر اس کو ہم ختم کریں گے تاکہ یہ واقعہ اچھے انداز سے ہمیں سمجھ بھی آ سکے اور آگے بھی اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. تو پیجز رکھیں گاڑی میں، وہ لے آئیے.
واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل میں واعظ فرما رہے تھے، اور تقریر کے دوران کسی نے یہ پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پتہ پوچھا تو فرمایا کہ یہ مجمع البحرین میں رہتے ہیں، تو وہاں کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اور وہاں محراب بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا اور مجمع البحرین جہاں تک دو سمندر ملتے ہیں وہاں تک نہ چلا جاؤں تو میں مسلسل سفر میں رہوں گا۔ تو مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، دیر از این ایکسٹینسو ریسرچ، کیونکہ آج جیوگرافی سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ دو سمندر ملتے ہوں۔ یہ میرے پاس ایک تحقیق موجود ہے، ڈائریکٹر جنرل برائے آرکیالوجی سینیٹر ڈاکٹر عبد الرحیم ریحان، وہ گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں مجمع البحرین جس کو کہا گیا، یہ مصر کا مشہور سیاحتی مقام شرم الشیخ کے قریب واقع ہے، جسے راس محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ خلیج العقبہ اور خلیج سویز آپس میں ملتے ہیں، تو یہی کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی موجود ہے جہاں پر، کیونکہ مصر میں بھی ہے اور یہ واقعہ مصر میں پیش آیا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات روٹی لے کر اور ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، اچانک زنبیل کے اندر مچھلی زندہ ہو گئی اور اس نے جمپ ماری اور دریا میں چلی گئی، اور جب وہ دریا میں گئی تو وہاں ایک بڑی عجیب سرنگ نمودار ہوئی۔ یوشع بن نون یہ دیکھ رہے تھے، دیکھا، حیران ہوئے، لیکن وہ بھول گئے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے گزر گئے، اگلا دن شروع ہو گیا، جزاک اللہ، اگلا دن شروع ہو گیا، اور جب اگلا دن شروع ہوا، کھانے کا وقت آیا تو فرمایا قرآن مجید، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ اب جب یہاں پر کھانے کا ان کو بھوک پیدا ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ ان کو بھوک پیدا ہو تو وہ مچھلی دیکھیں تو مچھلی تو ہوگی نہیں، تو پتہ چل جائے وہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جب وہ مچھلی نہیں تھی تو خادم نے معذرت کی، کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ وہاں مچھلی زندہ ہو کے اندر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید، یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو ہم چاہتے تھے کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی وہاں ہمارا پڑاؤ تھا، کیونکہ یاد رکھو جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہیں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اس نے اس آب و ہوا میں سانس لیا ہے اور اس سانس کی یہ برکت ہے کہ وہاں پر مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ولی زندہ ہے اور لوگوں کے مردہ باطن کو زندگی دیتا ہے، ان کے مردہ باطن کو اجالا کرتا ہے۔ واپس چلو، اپنے قدموں سے آئے اور جب وہاں پہنچے انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پایا جو چادر اوڑے آرام فرما رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے اس وقت سفید چادر اوڑی ہوئی تھی۔ قرآن مجید، کیا اس شرط پر میں تمہیں ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے، سلام کیا، دریافت کیا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو that was the first introduction of حضرت خضر۔ Who was خضر علیہ السلام؟ یہ تین نام آتے ہیں ان کے، ایک خضر ہے، خضر ہے اور ایک خضر ہے، تینوں میں سے کوئی ایک نام ان کا ہوگا۔ خضر کیوں کہا جاتا تھا ان کو؟ کہ جب یہ سوکھی گھاس پر بیٹھتے تھے وہ گھاس سبز ہو جایا کرتی تھی، جب یہ نماز پڑھتے تھے تو گھاس سبز ہو جایا کرتی تھی۔ ان کا نام اور ان کی کنیت، ان کا جو نام ہے وہ بلیہ بن ملکان ہے اور کنیت ابو العباس ہے، اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو یہ پورا نام یاد کر لے گا نا، ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ
بن ملکان، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تصحیح صحابی میں لکھا ہے. اور آپ نبی ہیں کہ ولی ہیں، اس کے اوپر بہت بحث ہے. راجح قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ جو واقعات انہوں نے کیے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میرے ساتھ نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی ہیں. ایسے ناپسندیدہ واقعات آپ کے سامنے ہوں گے جو کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور جو واقعات خضر علیہ السلام نے کیے اس کی اجازت ولی کو نہیں، نبی کو ہی ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی 4 نبی ایسے جن کو وعدہ الہیہ نہیں آیا، بھی اللہ کا وعدہ نہیں آیا موت کا، کلو نفس ذائقۃ الموت. ویسے تو ہر نبی کے بارے میں یہی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، ان کو روزی دی جاتی ہے. ایک آن کے لیے وعدہ الہیہ آتا ہے، ان پہ موت طاری ہوتی ہے، پھر ان کو حیات حسی دینوی دے دی جاتی ہے. لیکن یہ 4 نبی ہیں، 2 آسمانوں پر ہے، 2 زمین پر ہے، جن کو موت نہیں آئی ابھی. حضرت الیاس، حضرت خضر یہ زمین پر ہے، ہر سال حج بھی کرتے ہیں. اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے. تو بہت لوگ دلائل دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی موت آ چکی ہے. اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. تو یہ بہت سی حدیث ہیں کہ حضور پاک سے انہوں نے برکتیں حاصل کی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ان کی شریعت پر ہی ہوں، ان کے احکامات مانتے ہو. اور پھر یہ جو حضور کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی 100 سال تک آج سے زندہ نہیں ہے. حضور نے اپنے وصال سے چند دن پہلے رات کو فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال تک کوئی بھی نہیں رہے گا جو اب زمین پر ہے. تو اس دلیل کے مطابق تو خضر علیہ السلام نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ زمین کے نہیں، آسمان یہ سمندر کے ہیں، پانی کے ہیں. تو اس حدیث کے آربٹ سے باہر ہو گئے. اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت تھے، وہ بھی زندہ ہیں، انہوں نے بھی حملہ کرنا ہے. تو خضر علیہ السلام وہ نبی ہیں اور حیات ہیں. اور یہاں جو بات کی گئی قرآن مجید میں بڑی بات ہے، یہ جس سے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. اسے ہم نے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. قرآن پڑھا میں نے. یاد رکھنا یہ نعمت جو عطا کی یا تو ولایت ہے یا تو یہ نبوت ہے. اور نبوت کے اوپر ہم نے آپ کو دلائل دی ہے. علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی ہے. علم کسبی ارنڈ نالج، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کوشش سے جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ علم کسبی ہے. اور وہ علم جو ڈائریکٹ اللہ دل پہ القاء کر دیتا ہے وہ علم لدنی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ہر علم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن علم لدنی خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے بغیر کسی خارجی معروف سبب کے. نو ایکسٹرنل سورس، نو اکیڈمی، نو اسکول، نو کالج، نو ٹیچر. اٹس اے بلیسڈ نالج ڈائریکٹلی فرام اللہ رب العزت. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. الرحمن علم القرآن، رحمان کو ہم نے قرآن سکھایا. لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے تو دنیاوی استاد ہیں، نبی نے تو جو سیکھا اپنے رب سے سیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب صاحب نے بیٹھے، ابی بتاؤ قرآن کی کون سی شاندار آیت تمہیں ملی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں. پھر تھوڑی دیر رکے، پھر فرمایا اے ابو المنذر ابی بتاؤ تمہیں قرآن کی کون سی شاندار آیت ملی ہے؟ عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ نے تجھے علم عطا فرمایا ہے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا تھا نا، پہلے جو پوچھا تھا، اس کے بعد جو وقفہ آیا اس وقفے میں حضور نے خود ان کو یہ علم پلک جھپکنے میں عطا فرما دیا تھا. اور آج جو اللہ کے نیک بندے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو ہاتھ کے ذریعے نظر سے علم دے دیتے ہیں، یہ وہی علم ہے. اس حدیث سے استدلال ہے اس کا. اور یہ کہیں رکا تو نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے،
حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں درباریت تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے کہ اس سے قبل وہ متی ہو کے خود آئے. یہ ملکہ بلقیس ہے، یمن بیٹھی ہے، آپ فلسطین بیت المقدس میں ہیں، 1000 میل کا سفر ہے یہ. اور کیا فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ خود متی ہو کر آئے. یہ قرآن ہے. اب مجھے بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام جن میں یہ بیان کر رہے ہیں ان میں نبی کوئی نہیں بیٹھا، ان میں مصاحب ہے، مشیر ہیں اور ولی بیٹھے ہیں. اور نبی نادانستہ کوئی کلام نہیں کر سکتا کہ میں بات جہاں کر رہا ہوں وہاں پہ رسپانس ہی کوئی نہیں آئے گا. نبی کو علم ہے، نادانستہ بات نہیں کیا جا رہا. اور یہ بات کرتے ہوئے یہ بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کے کہے گا میں لے کر آتا ہوں، اس کا مطلب وہ تخت بھی دیکھ رہا ہے، رستہ بھی دیکھ رہا ہے اور وہ تخت کو لا بھی سکتا ہے. تبھی تو بات ہو رہی ہے نا. ایک خبیث جن کھڑا ہوا، بڑا جن، خبیث جن کھڑا ہوا، کہنے لگا میں وہ تخت آپ کے یا کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور جو جواہرات سونا چاندی لگے ہیں نا میں اس پہ ذمہ دار ہوں، میں اس پہ ذمہ دار ہوں. یہ محفل تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے رات تک محفل جماتے تو اس میں بیان کرتے تھے. نو، ریجیکٹ کر دیا، نہیں تو نہیں. پھر وہاں پر ایک شخص موجود تھے جنہیں کتاب کا علم تھا. کتاب کون سی کتاب؟ کتاب تو قرآن مجید ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے ہوں گے لیکن قرآن کے لیول کا تو کوئی نہیں نہ ہوگا. تو آج قرآن کے حافظ کتنے، عالم کتنے ہیں؟ کوئی ایسے تخت لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ انہیں علم لدنی حاصل تھا. کب تک تخت لاؤ گے؟ کہا میں پلک جھپکتے ہوئے تخت لے آؤں گا. within blink of eye، پرووربیل جسے آپ کہتے ہیں نا، ویسے تو یہ ایک محاورہ ہے پلک جھپکنے، لیکن وہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں میں پلک جھپکنے میں تخت لے آؤں گا. پرووربیل نہیں ہے یہ. اور پھر قرآن مجید کے ماننے والے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم لدنی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ جب ایک انسان کے پاس علم لدنی آ جاتا ہے تو وہ جنوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا جو ٹائم لائن دی گئی تھی. اور یہاں ایک اور بات سن لیجئے کہ جب بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اظہار محتاجی ہے، یہ نظر عنایت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آصف بن برخیہ ان کی امت کے ولی ہیں اور وہ ان کو حکم دے رہے ہیں. تو یہ نظر عنایت ہے کہ چھوٹا بڑے کا کام کرے، حکم مانے، یہ اس پر ایک بلیسنگ کی نظر ہوتی ہے. اسی طرح اب دیکھیں علم لدنی کی اگر بات کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتنا عطا فرمایا گیا. آپ کے علم لدنی کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3192 ہے. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کے اندر حدیث کا مجموعہ ہے یہ. اور امام بخاری کو بھی بچپنے میں 70,000 حدیثیں یاد ہو گئی تھیں. آپ نے 1000 حدیث کے اساتذہ سے علم حدیث سیکھا ہے، 1000. اور سکہ بند بات ہے جو بخاری میں آ گئی. سنو بخاری کی حدیث ہے. فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے دل کے کانوں سے سننا ہی ہے سب نے، یہ ہمارا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے. آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے لے کر شروع کیا حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوستی اپنے ٹھکانے جہنم میں چلے گئے، سارا بیان فرما دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واز یہ فجر سے مغرب تک تھا، صرف ظہر اور عصر کا وقفہ آیا، باقی حضور نے سارا بیان فرما دیا، سارے کا سارا، ماضی کا سارا حال، مستقبل کی ساری خبریں دے دی. اور فرماتے ہیں کہ قطرے کا حرکت کرنا، ذرے کا ہلنا، پرندے کا پر مارنا، کوئی راز نہیں رکھا بلکہ سارے کا سارا کھل کے بیان فرما دیا. مجھے بتائیے ان کی شان کتنی ہے یہ. اور فرمایا اللہ نے یہ علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا، انہوں نے پورا یاد رکھا، لیکن حضور نے جو صحابہ کو فرمایا اس میں سے کسی نے زیادہ یاد رکھا، کسی نے کم یاد رکھا، کوئی مکمل بھول گیا. کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم لدنی کی. اور پھر فرمایا
کہ قرآن مجید کے اندر احادیث میں بہت سی ایسی واقعات ہیں جو حضور کے علم کے بارے میں. صلح حدیبیہ میں اونٹ منتشر ہو گئے, حضور کا اونٹ بھی گم گیا, سارے صحابی اپنے اونٹ لے آئے. حضور نے ایک صحابی کو بلایا, کہا فلاں جگہ پر اس حال میں میرا اونٹ موجود ہے. صحابی گئے, جا کے دیکھتے ہیں جو نشانی اور جس طرح بتائی تھی اسی طرح اونٹ وہاں پر کھڑا ہوا تھا. غزوہ بدر کے اندر حضور نے نشان لگائے اور کہا یہاں پر یہ کافر گر کے مرے گا. مقام بھی حضور کو پتا تھا, نام بھی پتا تھا, اور وقت بھی حضور کو پتا تھا. ایک دن کچھ لوگوں نے سوال حضور سے کیے, وہ ناپسندیدہ سوال تھے. حضور ناراض ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. کسی نے کہا میرے باپ کا نام کیا؟ کہا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے. ایک نے کھڑے کہا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضور فرمانے لگے تیرے باپ کا نام سالم مولا شیبہ ہے. تو عمر فاروق نے جب حالت دیکھی کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, کیونکہ زمانہ جہالیت میں کس کی ماں کس کے پاس گئی کوئی پتہ نہیں تھا. کہا ہم آپ سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. شان دیکھیے حضور کے علم کی. اور فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحابہ میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابھی آسمان سے ایک آواز آئی ہے, سنی ہے؟ نہیں سنی, میرے کانوں نے سن لی ہے. عتیق چرچرانے کی آواز, یہ جو دروازہ کھولتے تو چرچراتا ہے. صحابہ آسمان پر 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے, بلکہ فرشتوں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے. یہ جو رش ہو گیا ہے, رش ہو گیا ہے, اس رش کی وجہ سے ایک آواز نکلی ہے جو مصطفیٰ کے کانوں نے زمین پہ بیٹھ کے سن لی ہے. علم لدنی دیکھو, اس سے بڑھ کر علم لے کر آؤ گے. ام حرام کے گھر میرے آقا جاتے تھے, آرام فرماتے تھے. ایک دن حضور آرام فرماتے فرماتے بیدار ہوئے, اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. اب دیکھو کوئی مسکرائے یا ہنسے تو سامنے کچھ ہونا چاہیے, پھر ہی مسکرائے گا یا ہنسے گا. اور اگر بغیر وجہ کے مسکرا رہا ہے تو عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن حضور جب بھی مسکراتے سامنے کوئی وجہ نظر نہ آتی. صحابہ نہیں حیران ہوتے تھے, انہیں پتا تھا ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں. ام حرام کہتی یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں, خیریت ہے؟ حضور کہتے میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک لشکر پانی میں اترا ہے اور وہ لشکر مسلمانوں کا آگے بڑھا ہے, اس نے قبرص پہ قبضہ کیا ہے اور مسلمان کمانڈر تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہے, میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. حضور میرا نام بھی اس میں لکھوا دیجئے, حضور میرا نام بھی اس میں لکھوا دیجئے. ام حرام کہہ رہی ہیں, حضور کہتے تیرا نام لکھ دیا اس کے اندر, پکا ہو گیا. پھر حضور آرام فرمانے لگے, پھر تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے, پھر مسکرا رہے تھے. ام حرام کہتی حضور اب کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اب ایک اور لشکر زمین سے سمندر میں اتر رہا ہے. کہا حضور اس پہ بھی نام لکھوا دیجئے. آپ مجھے کہتے ہیں نا سبحان بھائی آپ ہمارے لیے عمرے کی دعا کر دیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی سال سپٹمبر میں آپ کو عمرہ نصیب فرمائے. آمین تو کہیں. پھر آپ کہتے ہیں سبحان بھائی اکتوبر کے لیے بھی دعا کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ستمبر والی دعا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو, اس حساب سے اکتوبر کے لیے بھی کر دیں, دسمبر کے لیے بھی کر دیں, 2-3 دعائیں کر دیں. کیوں؟ پہلی دعا میں ڈاؤٹ ہے, پہلی دعا میں شک ہے, لیکن یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا نام لکھایا ہے. فرمایا ام حرام دوسرے میں نام لکھوا رہی ہے, اور پہلا کام کچا نہیں کیا تھا, پہلے میں تیرا نام پکا لکھوایا ہے, تو اسی میں جائے گی, وہاں جا کے شہید ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق کے زمانے تک مسلمان سمندر میں نہیں اترا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ حضور ہم نے اترنا ہے. کہا نہیں, سمندر کی ہیبت بڑی ہے, یہ ٹھہرا ہو ہیبت ڈال دیتا ہے, بکھر جائے تو بڑوں بڑوں کو ڈبو دیتا ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اجازت ملی, اور بحر روم میں نا رومیوں کا بحری اڈا تھا وہاں پہ, تو مصر اور شام کے اوپر ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی, وہ جب چاہتے تھے چھیڑ خانی کر کے آ جاتے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا بحری بیڑا بنا. ہی واز فرسٹ ایڈمرل, ہی واز فرسٹ امیر البحر. 500 کشتیاں لے کر گئے تھے آپ بڑی دھاک کے ساتھ, اور جا کے قبرص پہ حملہ کیا, جا کے تخت پر بیٹھے, فتح کر لیا. ام حرام بھی ساتھ آئی تھی, فتح کر کے واپس جا رہی تھی, خچر پر بیٹھی, پاؤں پھسلا, گری, وہیں شہید ہو گئی. قبرص میں آج بھی ان کا مزار شریف موجود ہے, اور وہاں پر لوگ کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں, ان کے صدقے بارش کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ بہت نیک خاتون ہے کہ ان کا مزار یہاں پر موجود ہے.